بزرگوں عزیز دوستو، شعبان المعظم رمضان کی وجہ سے یہ مہینہ بھی بڑا عظمتوں والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعائیں شروع کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت دے، ہمارے شعبان میں بھی برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، دعا فرماتے تھے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا چاند دیکھا کرو اور اس کی تاریخیں اچھی طرح گن کے یاد رکھ کے جو ہے نا رکھا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ شعبان کا چاند دیکھیں گے اور پھر جو ہے نا آگے رمضان کی تاریخیں اچھی طرح یاد ہوں گی۔ اور رمضان کا چاند دیکھنے میں خوب اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات روزے رکھتے اور یوں لگتا کہ آپ کبھی افطار نہیں فرمائیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، اور کبھی آپ افطار فرماتے اور لگتا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنے عام مہینوں میں نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا، کچھ دن کم کر کے، یعنی شعبان کا پورا مہینہ نہیں، کچھ دن کم کر کے شعبان کے اکثر دن، اور رمضان کو تو ظاہر ہے پورا مہینہ ہے۔ اور اس لیے رکھتے تھے کہ تاکہ تیاری ہو جائے پہلے سے رمضان کے لیے، مشق ہو جائے، پریکٹس ہو جائے، اور تاکہ جو ہے نا رمضان کا روزہ رکھنا یعنی حضور کا عمل امت کے لیے نمونہ ہے۔ حضور کے اوپر تو کوئی عبادت بوجھ نہیں ہے، لیکن امت کو عملی طور پہ کر کے دکھانا ہے۔ آگے جائیں تاکہ پیچھے والوں کو آسانی، امت کو عملی طور پہ کر کے دکھانا ہے کہ کس طرح رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ اور وہی طریقہ ہے کہ پہلے ہی پریکٹس کر لو، شعبان میں کچھ روزے رکھ لو، عادت بنا لو، تاکہ روزہ رکھنا ایک مزاج بن جائے، طبیعت بن جائے، اور رمضان کی ساعتوں میں عبادت کرنا گراں نہ گزرے، مشکل نہ لگے۔ بہرحال اسی شعبان المعظم کی ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات، شب برات۔ اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا ارادہ فرمایا ہے۔ نازل تو لیلۃ القدر میں کیا ہے، لیکن اس رات میں، اور اسی وجہ سے اس رات کو عظمت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی مغفرت کرتے ہیں۔ یعنی بکریوں کے، ایک بکری کے بال بھی ان گنت ہیں، ایک جانور کے بال بھی، گویا کہ ہمارے بال بھی ان گنت ہیں، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ بتلانا یہ مقصد ہے کہ ان گنت لوگوں کو اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، اتنے لوگوں کی رب تعالیٰ اس رات میں مغفرت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پوری رات صدائیں لگتی ہیں، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، پوری رات۔ اب دیکھو نا، رب تعالیٰ نے ہماری طبیعت اور مزاج کا خیال رکھا ہے۔ نافرمان بیٹا والدین کے دروازے پہ جاتے ہوئے ہچکچاتا ہے، ہیزیٹیشن محسوس کرتا ہے، ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے کہ میں جاؤں گا، آگے سے والدین کا موڈ کیسا ملے، میں نے نافرمانی کی ہے، میں نے ان کو ستایا ہے، ممکن ہے وہ مانے نہ مانے، وہ راضی ہونا نہ مانے۔ اسی طرح نافرمان شاگرد بے شک معافی مانگنی کیوں نہ جانا ہو، استاذ کے پاس جاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، نافرمان مرید پیر کے پاس جاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، تو فطرتاً انسان بھی رب کے دروازے پہ آتے ہوئے ڈر رہا ہوتا کہ بھائی جو ہے نا، جیسے ہمارے ہاں مزاج ہے کہ جو ہے بلی 900 چوہے کھا کے حج کو چلی گئی، بھائی نافرمانیاں کرتے کرتے اب جو ہے نا رب کا دروازہ یاد آیا ہے، اب رب کے دروازے پہ آئے ہو، رب نے خود اعلان کر دیا، آؤ، میں نے کب کہا ہے کہ تم نیکیاں لے کر آؤ،
میں نے کب کہا ہے کہ تم جو ہے نا نماز روزے اور حج زکاتوں کے انبار لے کے آؤ؟ میں کہتا ہوں اس زمین کو ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھی گناہوں سے بھر کے آؤ، میں تمہاری معافی کا انتظار کر رہا ہوں، تم میرے دروازے پہ تو آؤ، معافی مانگنے تو آؤ۔ اس لیے جو ہے نا پھر رزق کے لیے انسان در در کے اوپر پھرتا ہے، نوکریوں کے چکر میں پھرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس رات اعلان ہوتا ہے حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، فارزق لہ، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی یہ ضرورت بھی پوری کروں۔ تو پوری رات صدائیں لگتی ہیں، اور ہر رات سحری کے وقت یہ صدا لگ رہی ہوتی ہے، ہر روز۔ اور یہ کہ اس رات میں پوری رات صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات ہے کہ اس رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا، رات کو جاگ کے گزارو، وصوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھنا۔ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہیں کہ رات کو عبادت اور دن کو روزہ۔ اس کے علاوہ اتنی موسلا دہار رحمت کے باوجود، اس سب کے باوجود دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی بطور خاص، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن بطور خاص دو قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک ہے مشرک، شرک کرنے والے کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اگر وہ توبہ کر لے تو پھر تو معاف ہے، لیکن شرک پہ قائم رہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم، آگ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو ہے نا جس کو چاہے معاف کر دے۔ احمد علی لاہوری صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حج اور جو ہے نا زکاتوں کے انبار لے کے آئے، خیرات اور نیکیوں کی جو ہے نا ڈھیر لے کے آئے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک رتی کے برابر بھی شرک موجود ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اسی کے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، رب کا اعلان ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال کا میں وزن ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، پیشانی رب نے اپنے سامنے بنائی، یہ رب کا حق ہے، اگر اس کو کسی اور کے سامنے، کسی اور دروازے پر، کسی اور جگہ پہ جھکایا جائے، مشکلات میں رب کو پکارنا چاہیے، کوئی کسی اور کے جو ہے نا نام لیتا ہے، رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی کسی اور نام پہ خرچ کرتا ہے، تو مکہ کے مشرک بھی یہی کام کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے وہ بھی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، قرآن کہتے ہیں جب وہ جو ہے نا وہ بیٹھتے تھے نا کشتی میں تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، کشتی ڈوبنے لگتی، اب وہ سوچتے بت نہیں بچا سکتے، خالص اللہ کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اللہ کہتے جب میں ان کو نجات دیتا اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر شرک کرنے لگ جاتے۔ تو یہ شرک ایسی بیماری ہے کہ جو گناہ جو نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رب تعالیٰ کا حق ہے، اس میں یعنی ایک مخلوق ہے، شرک کہتے ہیں نا کہ مخلوق میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، مخلوق ہے، خالق ہے۔ ایون کہ سب سے بڑی ہستی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اب اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کو شان دی ہے، مقام دی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے شفاعت رکھی ہے، رب کی طرف سے عطا کرنا ہے، حضور کی طرف سے مانگنا ہے، شفاعت کبریٰ حضور کو عطا کی ہے۔ اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو سفارش کا معنی یہ ہے کہ اختیار سارے رب کے پاس ہیں، سفارش کا معنی یہ ہے کہ اختیار سارے رب کے پاس ہیں، حضور کی التجا ہے، حضور کی دعائیں ہیں، حضور کا مانگنا ہے،
اور رب چاہے تو قبول کرے کسی کی بھی دعا، نہ چاہے تو نہ کرے۔ لیکن جو ہے نا یہ عبادت، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے، یعنی جن کی محبت کو رب نے معیار بنایا ہے کہ تم نے اگر ایمان لانا ہے، تم نے محبت کرنی ہے، صحابہ جیسی کر کے دکھاؤ۔ ہمارے ہاں ساتھی جو ہے نا وہ تعلیم کرواتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہمیں تو بتانا پڑتا ہے صحابہ کے واقعات کہ صحابہ نے یوں محبت کی، اور صحابہ جا کے یوں کہتے تھے ہم جیسے بن جاؤ۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی، فضائل سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ بھائی ہم جیسے بن جاؤ نجات پاؤ گے، کیونکہ رب کا اعلان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں نا عرب کے بڑے لوگ وہ جیسے ہی آتے ہیں تو ان کے چھوٹے جو ہے نا دڑم سے ان کے سامنے گر جاتے ہیں، تعظیماً سجدہ کرتے ہیں۔ اور اگر اس میں عظمت ہے، اس میں تعظیم ہے، تو آپ تو سب سے بڑے ہیں، پھر ہمیں اجازت دیں کہ آپ جب تشریف لایا کریں تو ہم تعظیماً آپ کے سامنے گر جایا کریں۔ حضور نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد فامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر میری شریعت میں نا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کی اجازت دیتا کہ وہ شوہروں کا سجدہ کیا کریں، لیکن میری شریعت میں، میرے پروگرام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں۔ اس لیے ایک تو جو ہے نا ہم اپنے عقائد سے، انسان کا پتہ ہی جو ہے نا لمبی لمبی رکھتے پڑھنا آسان ہے، لمبی لمبی عبادت کرنا آسان ہے۔ دو چیزوں میں انسان کا پتہ چلتا ہے، ایک معاملات میں، ایک عقائد میں۔ عقیدے میں کتنا پکا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے آ کے پھسل جاتے ہیں عقیدے میں، اور معاملے میں جب آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں نا بددیانتی بھائی وہ جو ہے نا آپ، لیکن بہت کم لوگ معاملے کے جو ہے نا صاف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم اپنے عقائد کو صاف ستھرا کریں کہ ہم شرک نہ ہو ہمارے عقیدے میں، ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز، کینہ پرور کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ کینہ پرور، اگر آپ کے کسی سے ناچاکی ہو جائے تو مزاجاً 3 دن ناراضگی کی مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اجازت دیے۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی سی بات پہ برسوں اور زندگیاں بھر جو ہے نا، اور حتیٰ کہ موت تک کہتے نہیں ختم معاملہ۔ لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی کے دل میں بھی کوئی جو ہے نا بغض ہے، چھوٹی موٹی، بھائی اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے جو ہے نا میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو ان باتوں کو لے کے دل میں کینہ رکھنا، یہ جو ہے نا انسانی مزاج نہیں ہے، انسانی طبیعت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ پتھر برسائے جاتے، آپ پھر ان کے لیے دعائیں کرتے، آپ کو گالیاں دی جاتی، آپ پھر ان کے لیے دعائیں کرتے، آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ پھر جو ہے نا ان کے لیے دعائیں کرتے۔ اس لیے جو ہے نا حضور کی شریعت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا دوسروں کے لیے اچھا گوشہ رکھیں، اچھا وہ رکھیں، تعلق رکھیں۔ جہاں کسی کا دل دکھانا گناہ ہے، اسی طرح وہاں کسی سے قطع تعلقی کرنا بھی لا يدخل الجنت قطع تعلق کرنے والا حدیث کے الفاظ ہیں، جنت میں نہیں جائے گا۔ یا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس رات میں جو ہے نا وہ بتا دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ کس روح نے دنیا میں آنا ہے اور کس نے دنیا سے جانا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عالم الغیب میں ایک درخت ہے، انسانوں کے جو ہے نا تعداد کے برابر اس کے پتے ہیں، جتنے انسان ہیں نا اتنے اس کے پتے ہیں۔ تو جس سال، یعنی اس سال جتنے لوگوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے اتنے پتے اس کے گرا دیے جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا جس کی طرف سے جو ہے نا ظاہر ہے، اب ہم تیاریاں کر رہے ہیں، پلاننگیں کر رہے ہیں، اور عالم بالا میں ہمارا نام جو ہے نا مردوں میں ہو۔ تو اس لیے جو ہے نا انسان کو تیار رہنا چاہیے، مستعد رہنا چاہیے۔ کبھی بھی وقت اجل آ سکتا ہے، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، کبھی بھی رب کی طرف سے جو ہے نا وہ آواز اور صدا آ سکتی ہے۔ تو بہرحال باقی کچھ حضرات احادیث کے اوپر کلام کرتے ہیں، یہ حدیثیں ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ضعیف حدیث یہ محدثین کا کام ہے
حدیث کی دو تقسیمیں، ایک حدیث، ایک گھڑی ہوئی چیز، موضوع جس کو کہتے ہیں، حدیث موضوع۔ حدیث کا انکار جائز نہیں اور گھڑی ہوئی چیز کو ماننا جائز نہیں ہے، جو چیز گھڑی ہوئی ہے۔ باقی جہاں تک تعلق حدیث کی صحت کا ہے، وہ صحیح ہے، وہ حسن ہے، وہ جو ہے نا خبر واحد ہے، یا جو ہے نا وہ ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ، یہ محدثین کا کام ہے۔ ضعیف احادیث کے بارے میں محدثین کا رائے یہ ہے کہ لوگ اگر اس کو فرض کا درجہ دے رہے ہوں تو اس کو روکو، اور اگر لوگ جو ہے نا چھوڑے ہوئے ہوں تو اس صورت میں اس کی ترویج کرو۔ اس وقت تو حال یہ ہے کہ لوگ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہے، اور اگر ایک رات کو عبادت کر لے تو اس کو کیوں ہم جو ہے نا وہ بدعات کا اس کے اوپر لیبل لگائیں۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ ان کا انکار جائز نہیں ہے، اس کی جو ہے نا عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن نفلی عبادت بہتر یہ ہے کہ سب سے مستحسن یہ ہے کہ گھر میں کرنی چاہیے۔ فرض مسجد میں آ کے اس لیے کہ یہ اللہ کی جو ہے نا عظمت کا اور شعائر اللہ میں سے ہے کہ انسان جو ہے نا اسلام کی شان و شوکت دنیا کے سامنے نظر آئے کہ مسلمان کیسے اللہ کے سامنے سجدہ دے رہے ہیں۔ لیکن نفل تو کرنی چھپ کے چاہیے، وہ بندے اور خالق کا معاملہ ہے، اللہ اور جو ہے نا اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اس لیے جو ہے نا مسجد میں آ کے جماعتیں شروع کر لیتے ہیں، صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، بھائی نفل کی کوئی جماعت نہیں ہے، نفل کی کوئی جماعت نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اور کوئی مخصوص عبادت نہیں، میسج چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو، اور ساری زندگی کی نمازیں بخشو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جس عبادت میں دل لگے آپ تلاوت کریں، تلاوت جو ہے نا جیسے دیکھا نیند آ رہی ہے، تھوڑا تھک گئے، اٹھ کے نوافل شروع کر لیے، نوافل سے جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھک گئے اور جو ہے نا ذکر اذکار شروع کر دیا، تسبیح شروع کر دی، اور جتنا جو ہے نا آرام سے جاگ سکتے ہیں، آپ کے اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہو۔ جو ہے نا ہمارے ہاں خوب پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، خوب پٹاخے، اب یہی کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کے بچے کی فیس ہو جائے، کسی غریب کی بچی کے عید کے کپڑے ہو جائیں، کسی غریب کی رمضان کی تیاری ہو جائے، یہ کیا ہے کہ جو ہے نا پورا محلہ ٹھا 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 ٹھا، اور کہتے ہیں بچے کا ہے، بچوں کو پیسے دینے والے بڑے ہیں، اور یہ اسراف ہے۔ اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کے بارے میں پوچھ ہوگی